ڈی این اے ایک ایسا مالیکیول ہے جس میں ہمارا جینیاتی کوڈ محفوظ ہوتا ہے۔ ایک مالیکیول ایٹموں کی ایک مخصوص تعداد پر مشتمل ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مخصوص ترتیب سے جڑے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک عمارت کی تعمیر اس کے نقشہ کے مطابق کی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے جسم اور دماغ کی ساخت اور بناوٹ کا انحصار اس جینیاتی کوڈ پر ہے جو ہمارے ڈی این اے کی شکل میں ہمارے سیلوں کے مرکزوں میں قدرت نے محفوظ کر دیا ہے۔ ڈی این اے ایک ایسی کتاب ہے جس میں قدرت نے ہماری ہستیاں تحریر کر رکھی ہیں۔ قدرتی انتخاب کا پوشیدہ ہاتھ اس کتاب میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضروری تبدیلیاں کرتا رہتا ہے، جسے ارتقاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈی این اے ہمارے جسموں کی تشکیل کرنے والے خلیہ یا سیل کے مرکز میں محفوظ ہوتا ہے۔ ڈی این اے مالیکیول دو دھاگوں پر مشتمل ایک ایسی سیڑھی کی مانند ہوتا ہے جسے گھما کر آپس میں لپیٹ دیا گیا ہو۔ ڈی این اے مالیکیول ہمارے جسم کے ہر سیل میں موجود ہوتا ہے۔ ایک ڈی این اے مالیکیول کی اوسط لمبائی 2 میٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے اور ہمارے جسم میں موجود سارے ڈی این اے مالیکیولز کو کھول کر اگر ایک زنجیر بنائی جائے تو یہ زنجیر اتنی طویل ہو جائے گی کہ زمین سے سورج تک 300 بار جا کر واپس آ سکے گی۔ ہم اپنے ڈی این اے کا آدھا حصہ اپنے باپ سے وصول کرتے ہیں اور بقیہ آدھا حصہ اپنی ماں سے۔ ڈی این اے کی لمبائی کے پیش نظر یہ مالیکیول سیل کے نیوکلیس جیسے انتہائی چھوٹے حصہ میں مخصوص پیکجز کی شکل میں محفوظ ہوتا ہے، جسے کروموسوم بولتے ہیں۔ ماں سوائے میل سیکس کروموسوم کے جو وائی شکل کا ہوتا ہے، بقیہ تمام کروموسومز ایکس شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ کروموسومز سیل کے نیوکلیس میں جوڑوں کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں۔ ان جوڑوں کی کل تعداد 23 ہے۔ ان میں سے 23 کروموسومز ہم اپنے باپ سے وصول کرتے ہیں اور بقیہ 23 اپنی ماں سے۔ آپس میں الجھی ہوئی ڈی این اے کی یہ سیڑھی جو 2 دھاگوں اور ان دھاگوں کو آپس میں جوڑنے والے سیڑھی کے ڈنڈوں پر مشتمل ہوتی ہے، اسے ڈبل ہیلکس بولتے ہیں۔ سیڑھی کی دونوں اطراف کی لمبائیاں مخصوص شوگر اور فاسفیٹ گروپس پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ سیڑھی کے ڈنڈے مخصوص نائٹروجن بیسز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان نائٹروجن بیسز کی کل تعداد 4 ہے، یعنی ایڈینین یا اے، گوانین یا جی، سائٹوسین یا سی اور تھائمین یا ٹی۔ جس طرح انگریزی زبان 26 حروف تہجی پر مشتمل ہے، بالکل ویسے ہی ہمارے ڈی این اے کی زبان 4 حروف تہجی پر مشتمل ہے، جس میں اے ہمیشہ ٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جبکہ سی ہمیشہ جی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ تمام حروف تہجی آپس میں مخصوص ترتیبوں کے ساتھ جڑ کر جو بیسز یا یوں کہہ لیجئے جو الفاظ اور عبارتیں بناتے ہیں انہیں جینز بولتے ہیں۔ جینز ہمارے ڈی این اے کی مخصوص لمبائی ہوتی ہے، جس میں ہمارے جسم کے مخصوص حصہ یا اس سے جڑے مخصوص فریضہ سے متعلق ایک مخصوص ہدایت درج ہوتی ہے۔ ہماری آنکھوں کا رنگ براؤن ہونا چاہیے، سیاہ یا پھر نیلا۔ اس سے متعلق ہدایت ہمارے ڈی این اے کے مخصوص حصہ یعنی جین میں درج ہوتی ہے۔
ایک انسانی ڈی این اے میں جینز کی کل تعداد 20 سے 30,000 کے درمیان ہے۔ ہمارے ڈی این اے میں ہمارے آباء و اجداد کے ماضی کا سارا جینیاتی ورثہ محفوظ ہوتا ہے، جو ہماری ذات یا شخصیت کی شکل میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ ہماری شخصیت کی تعبیر میں آدھا حصہ ہمارے باپ کی جانب سے آتا ہے، جبکہ آدھا حصہ ہماری ماں کی جانب سے۔ ہم کیسے دکھائی دیتے ہیں اور کیا برتاؤ اختیار کرتے ہیں، اس بات کا تعین ہمارے جینز ہی کرتے ہیں۔ انسان نے ڈی این اے کی شکل میں دراصل اس زبان کو پڑھنے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے جس میں قدرت نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ اس زبان پر عبور حاصل کر کے ہم نہ صرف فطری انتخاب کے اصول کو اپنی مرضی کے تابع کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی ان مہلک موروثی بیماریوں پر بھی قابو پا سکتے ہیں جو ہمارے جینیاتی ورثہ کا حصہ ہوتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں لینے کا باعث بنتی ہیں۔ بائیو جینیٹک اور بائیو انجینئرنگ کی ٹیکنیکس کا استعمال کر کے ہم مخصوص جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں رکھنے والی نسلیں پیدا کر سکتے ہیں، اعضاء کی پیوند کاری کر سکتے ہیں، جرم پر مائل کرنے والے اور انسانی جسم کے زوال کا باعث بننے والے جینز تلاش کر کے ہم شاید انسانی معاشرہ سے جرم کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور زندگی کی مدت بھی بڑھا سکتے ہیں۔ میں مستقبل میں ایسے طبی کلینکس کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے لا سکتا ہوں جہاں پر والدین مخصوص جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے اپنی پسند کے بچے پیدا کر سکیں گے جو سینکڑوں ہزاروں برس اپنی زندگیاں جی سکیں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو میری معلوماتی ویڈیوز بر وقت دستیاب ہوتی رہیں۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔